ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کا شغر۔ علامہ اقبال کے شعر کی تشریح آج کئی دہائیوں بعد یوں پوری ہوئی کہ پاکستان اور سعودی عرب حرمین شریف کے تحفظ کے لیے ایک بہت بڑے معاہدے کے بعد ساری دنیا کی نظروں میں آ گئے ہیں۔ قطر پر حالیہ اسرائیل کے حملے کے بعد یہ خدشہ بڑھ گیا تھا کہ اسرائیل اب سعودی عرب کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اس خطرے کو بروقت بھانپا اور پاکستانی قیادت کو دورہ سعودی عرب کی دعوت دی۔ سعودی عرب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تاریخی استقبال ہوا۔ دونوں ممالک نے ایک ایسا معاہدہ طے کیا ہے جس سے دونوں ممالک کے عوام کو تحفظ اور دشمنوں کو ایک میسج دینے کا موقع ملا ہے۔ اس معاہدے سے اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے خواب یقیناً اس وقت مشکلات میں نظر آ رہے ہیں۔ اس معاہدے کے اہم نکات کیا ہیں، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ معاہدے کو SMDA یعنی اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا نام دیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری اور دفاعی تعاون کو مضبوط کیا جائے گا۔ پاکستان اب حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا ساتھی بن گیا۔ پاکستان نے مقدس مقامات کے دفاع کرنے والے پہلے اسلامی ملک کا اعزاز اپنے نام کیا۔ پاکستان مقدس مقامات کے دفاع میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کسی بھی ملک پر بیرونی مسلح حملہ دونوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ یہ وہ لائن ہے جو آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں بار بار کوٹ کی جا رہی ہے۔ جارحیت کی صورت میں دونوں ممالک دشمن کو مشترکہ طور پر بھرپور جواب دیں گے۔ مشترکہ دفاع کی صورت میں دونوں ممالک کسی بھی خطرے کو مل کر دیکھیں گے اور ایک ملک کی طاقت کو دوسرے ملک کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ معاہدہ دونوں ممالک کے گہرے دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی تعاون کی توثیق کرتا ہے۔ معاہدے سے دونوں ممالک کے لیے سیکیورٹی، معیشت اور سفارتکاری کو بھی فائدہ ہوگا۔ معاہدہ کل ریاض میں ہوا، لیکن اس معاہدے کی نئی دہلی اور تل ابیب کے در و دیوار میں گونج سنی گئی۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے رد عمل میں یہ کہا ہے کہ بھارتی حکومت اس پیش رفت سے پہلے ہی سے آگاہ تھی اور معاہدے پر دستخط کی رپورٹس کا بغور جائزہ لے رہی ہے۔ بھارتی حکومت اپنی قومی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ اس معاہدے کے خطے اور عالمی استحکام پر ممکنہ اثرات کا تجزیہ بھی کیا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا میں اس معاہدے پر کس طرح کی چیخ و پکار ہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ کچھ سوشل میڈیا کے میسیجز بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سمیتا پرکاش نے لکھا، سعودی عربیہ and Pakistan signed a pact which says that if either country is attacked, it will be treated as an attack on both۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک وہ سینٹنس ہے جو ہر جگہ کوٹ کیا جا رہا ہے۔ گیتا موہن وہ کہتی ہیں کہ پاکستان and China have jointly submitted to the 1267 Sanctions Committee a request to designate BLA and Majid Brigade operating in بلوچستان۔ اس کے علاوہ خالد بن ولید کی ٹویٹ انہوں نے پہلے عربک میں لکھا، اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ سعودی عربیا's modern air force coupled with fearsome Pakistani missiles is a force to be reckoned with۔ مائیکل کوگلمن US analyst ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان used to position itself as neutral in the Saudi Arabia-Iran rivalry but faced pressure from its ally۔ Now it has signed a mutual defense pact with Saudi Arab, a major shift but one perhaps easier to make after the Saudi-Iranian rapprochement deal۔ So exactly کیا implication ہونے جا رہا ہے؟ جنرل غلام مصطفیٰ and محمد زبیر صاحب, thank you so much for joining us on the program۔ I'll start with you جنرل صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس معاہدے کے بارے میں؟ تاریخی ہے، اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اس معاہدے کے بعد پاکستان نے بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر لی ہے۔ اس طرح سعودی عربیہ کی بھی ذمہ داری اس قسم کی ہے جو شاید اس سے پہلے سعودیہ نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اور یہ معاہدہ کوئی ایک رات میں نہیں ہوا، اور یہ معاہدے کے کچھ کافی عرصے سے اس پر بات چیت چل رہی تھی۔ جنرل صاحب if you allow me، کل سے یہ بات ہم بار بار یہ بھی سن رہے ہیں کہ تعلقات تو ہمیشہ سے پاکستان سعودی عرب کے ایلائز والے رہے ہیں، کوآپریشن والے رہے ہیں۔ یقیناً پاکستان نے ماضی میں سعودی عرب کا ساتھ دیا ہے، سعودی عرب نے پاکستان کا۔ واٹ از نیو ان دس؟ نیو وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ پاکستان تو پہلے ہی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار تھا اور نبھائی ہے۔ پاکستان نے ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ نبھائی ہے۔ 80 کی دہائی میں پاکستان کا ایک پورا بریگیڈ وہاں پہ تعینات تھا۔ جب پھر عراق نے کویت پہ حملہ کیا اس وقت پھر پاکستان کا ایک عام بریگیڈ وہاں پہنچ گیا۔ اس دوران پاکستان کی ٹریننگ ٹیمز وہاں پہ رہی ہیں۔
تو پاکستان تو، اور اس سے پہلے بھی پاکستان کئی دفعہ یہ اعلان کر چکا ہے کہ حرمین شریفین کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ پھوڑ دی جائے گی. تو پاکستان کی تو ذمہ داری اپنے ایک فریضے کے طور پر پاکستان لی گئی. سعودی عربیہ نے پہلی دفعہ ذمہ داری لی ہے. چینجز سعودی عربیہ ہیز ناؤ ٹیکن دس رسپانسبلٹی کہ اگر پاکستان پر کوئی حملہ ہوتا ہے، اور وہ خود سعودی عربیہ اس کے بیچ میں آئے گئے. جو اس میں ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جو ہماری تھریٹ پرسپشن ہے دونوں ملکوں کی، وہ شیئرڈ نہیں ہے، وہ بلکہ ایک ہے دونوں کی. پاکستان اور سعودی عربیہ دونوں جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کا دشمن کون ہے، اور دونوں یہ جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کا دشمن جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد دوسری چیز جو بڑی اہم ہے کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس وقت اس خطے میں، وہ انٹرنیشنلی ابھی اسٹیمپ ہو گئی ہے کہ پاکستان از ناؤ دی پیوٹ. اور سعودی عربیہ کے بعد مجھے یہ امید ہے کہ باقی جو گلف کنٹریز ہیں وہ بھی شاید اس طریقے سے اکٹھی ہو جائیں، تاکہ پھر پاکستان، ایران اور ترکی، کیونکہ ایران کو بارے میں جو ایک ریفرنس دیا گیا ہے، ایران کے تعلقات بھی سعودی عربیہ سے بہت بہتر ہو گئے اور دن بدن بہتر ہو رہے ہیں، کیونکہ چائنا اس سلسلے میں ایک رول پلے کیا ہے. چائنا نے اب بھی کر رہا ہے اس سلسلے میں. اور اگر آپ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، اور یہ اب اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ روس کھڑا ہے اور چین کھڑا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو پاور اس وقت اسٹرکچر انٹرنیشنل لیول پہ فلکس میں تھا، اب وہ آپ کو کسی کل بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت. اور یہ وہ اسٹرکچر ہے جس میں پاکستان، سعودی عربیہ ایک فلکرم ہے، ساتھ اس کے گلف کنٹری دوسری بھی شامل ہوگی انشاءاللہ، اور ترکی اوبیسلی اس کے ساتھ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو. اور ایران جو خود اسرائیل کو بھگت چکا ہے اس وقت، امریکہ کو بھگت چکا ہے اس وقت، وہ بھی اس میں شامل ہوگا، اور روس اور ترکی بھی شامل، روس اور چین بھی شامل ہوں گے. جب آپ یہ دیکھتے ہیں مشترکہ طور پر، پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ایک ٹیکٹونک شفٹ ہے جو انٹرنیشنل پاور اسٹرکچر ہے. تو یہ چینج ہے جو اس وقت سامنے آئی ہے. اسی لیے بھارت وویلا مچا رہا ہے. یہ بھارت کو اب جو ان کا خیال یہ تھا، کیونکہ بھارت میں سعودی عربیہ کی کافی سرمایہ کاری ہے، اور بھارت یہ جانتا ہے کہ اب وہ سعودی عربیہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی، اور کافی سارے بھارتی سعودی عربیہ میں کام بھی کر رہے ہیں، اب سعودی عربیہ کے ساتھ ناراضگی مول نہیں لے سکتے وہ، کیونکہ سعودی عربیہ اگر صرف اپنا ہاتھ سلو کر دے تو بھی بھارت کو. Right. If you allow me, Mohammed Zubair صاحب, a very warm welcome to you on the program as well. Zubair صاحب, اس معاہدے کو اسرائیل کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. Obviously جیسا کہ what is new ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹائمنگ بہت فرق ہے. اس وقت مختلف معاملات ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قطر and maybe other countries can be a part of it. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو جنرل صاحب نے کہا کہ it is a major development. ظاہر سی بات ہے، پاکستان سعودی عربیہ کا ڈیفنس پیکٹ اس وقت پر سائن کرنا اور اعلان کرنا تو ایک بہت بڑا میسج ہے، اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اٹ ہیز انٹرنیشنل امپلیکیشنز، پاکستان کے لیے بھی ہیں، سعودی عربیہ کے لیے تو ہیں ہی، اور پورے خطے کے لیے بھی ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ اور یو ایس بہت کلوز الائز ہیں، بہت زیادہ کلوز الائز ہیں. ابھی تک ایسا ہی تھا کہ یو ایس واز اے گارنٹر فار سعودی ڈیفنس، کیونکہ شروع دن سے یو ایس نے ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ اسرائیل کبھی، یا ایران، ظاہر ہے سعودی عربیہ کو ایران سے بھی خطرات تھے اور اسرائیل سے بھی خطرات تھے، بلکہ ایران سے زیادہ تھے کمپیئر ٹو اسرائیل، بیکاز اسرائیل اور عرب کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں سعودی عربیہ ہیز ریمین ناٹ انوالوڈ، انٹچڈ. کبھی بھی اسرائیل نے 1948، 1967، 1973 وارز ہوئی تو سعودی عربیہ ریمینڈ آن دا سائڈ لائنس، نہ ان کے ٹروپس انوالو ہوئے کسی لحاظ سے. باقی عرب کنٹری سارے، سیریا، ایجپٹ اور یہ جارڈن وغیرہ تو انوالو تھے ڈائریکٹلی.